السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، چائے دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیے جانے والا مشروب چائے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین میں آپ کو چائے کی تاریخ بتاؤں گا کہ چائے کب ایجاد ہوئی، کیسے ایجاد ہوئی اور پھر یہ دنیا میں کیسے پھیلی۔ جنگل میں کھانے والے پودوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں نکلے کسان شنانگ نے غلطی سے زہریلی اشیاء نگل لی۔ اس سے پہلے کہ یہ زہر اس کی زندگی ختم کر دیتے، ہوا میں اڑتا ہوا ایک پتا اس کے منہ میں آ گرا۔ اس نے ہی پتا چبا لیا اور اس طرح شنانگ کی جان بچ گئی، اور یہ چائے کی دریافت کی کہانی ہے۔ نہیں ناظرین، چائنا میں اس طرح کی اور بھی بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، لیکن یہ غلط ہے، اور چائے زہر کا علاج بھی نہیں کرتی۔ لیکن چین کے ایک بہت بڑے کردار شنانگ، جو کہ قصے کہانیوں میں چین میں زراعت کے موجد بتائے جاتے ہیں، کی نشاندہی کرتے ہیں کہ چائے قدیم چین میں اہمیت رکھتی تھی۔ ناظرین، آرکیولوجیکل شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ چائے کم از کم 6000 سال سے چین میں کاشت کی جاتی ہے، یعنی مصری فرعین کے عظیم اہرام الجیزہ سے بھی 1500 سال پہلے سے، اور چین سے آنے والا چائے کا یہی پودا آج دنیا بھر میں کاشت کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کا استعمال بہت فرق طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس کو سبزی کی طرح کھایا جاتا تھا، دلیے کے ساتھ پکایا جاتا تھا۔ اس کا بطور مشروب استعمال محض 1500 سال پہلے شروع ہوا، جب لوگوں کو احساس ہوا کہ گرم اور نم کرنے سے اس کے پتوں میں ایک بڑا منفرد ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سینکڑوں ویریشن کے تجربات کے بعد سٹینڈرڈ طریقہ یہ نکلا کہ اس کے پتوں کو گرم کر کے دبا کر پیک کیا جاتا تھا، پیس کر پاؤڈر جیسی شکل دی جاتی تھی، گرم پانی کے ساتھ مکس کیا جاتا تھا اور مشروب تیار ہو جاتا تھا، جس کو ماچا کہتے تھے۔ ماچا اتنا مقبول ہوا کہ اس کی وجہ سے چین میں چائے کا کلچر نمودار ہوا۔ یہ شاعری اور کتابوں کا موضوع بنا، بادشاہوں کا پسندیدہ مشروب بنا اور فنکاروں کے ہاتھ لگا۔ شاہی محفل میں پیش کی جانے والی ماچا کی جھاگ کو آرٹسٹ پیش کرنے سے پہلے کوئی شکل دیتے تھے۔ 9ویں صدی میں تانگ خاندان کی حکومت کے دوران ایک جاپانی راہب نے پہلی بار اس پودے کو جاپان میں متعارف کروایا۔ جاپان میں چائے کے گرد اپنی منفرد رسومات کی بنیاد پڑی۔ جاپانی چائے کی تقریب کی تخلیق ہوئی۔ 14ویں صدی میں منگ خاندان کے وقت چینی شاہی محفلوں میں مشروب بنانے کے لیے پتوں کو دبا کر پیک کرنے کی بجائے کھلی پتی کا رواج پڑا۔ اس وقت تک دنیا میں چائے کے پودوں پر چین کی منوپلی تھی، اور چائے، ریشم اور چینی کے برتن چین کی 3 اہم برآمدات تھے۔ چین بڑی عالمی معاشی طاقت تھا۔ اس وقت کی عظیم سپر پاور کی روایات دوسرے ممالک تک پھیلی۔ 17ویں صدی میں ولندیزی تاجروں نے اس کو یورپ میں بڑے پیمانے پر متعارف کروایا۔ پرتگالی ملکہ کیتھرائن آف برگانزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برطانوی اشرافیہ میں اس مشروب کو مقبول کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ ان کی شادی برطانوی شاہ چارلس دوئم سے 1661 میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانوی سلطنت دنیا بھر میں پھیل رہی تھی اور نئی عالمی طاقت بن رہی تھی، اور جس طرح برطانوی اثر و رسوخ بڑھا، ویسے ہی چائے کا پھیلاؤ بھی بڑھا۔ 1700 عیسوی تک یورپ میں چائے کی قیمت کافی سے 10 گنا زیادہ تھی، اور پودا صرف چین میں اگا کرتا تھا۔ یہ تجارت اس قدر پرکشش تھی کہ دنیا میں تیز ترین بادبانی مغربی تجارتی اداروں کی آپس میں مقابلہ بازی اس دوڑ کی وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ چائے کو جلد سے جلد یورپ میں پہنچایا جا سکے اور زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ پہلے برطانیہ چائے کی عوض چاندی دیا کرتا تھا، پھر اس کی جگہ ایک اور شے نے لے لی جو کہ افیون تھی۔ اس سے چین میں صحت کا مسئلہ شروع ہو گیا، کیونکہ افیون ایک نشاور ڈرگ تھی۔ 1839 میں چینی آفیشل نے برطانیہ سے آنے والی افیون کی بڑی آمد کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح برطانیہ اور چین کے درمیان پہلی جنگ شروع ہوئی، جو کہ 1842 تک جاری رہی۔ اس میں شکست کھا کر چنگ خاندان نے ہانگ کانگ کی بندرگاہ برطانیہ کے حوالے کر دی، اور یہ تجارت برطانوی شرائط پر بحال ہو گئی۔ لیکن اس جنگ نے چین کو اگلے 100 سال سے زیادہ تک کے لیے کمزور کر دیا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی چائے کے لیے چین پر انحصار نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس پر تحقیق کے لیے ماہر نباتات رابرٹ فارچون کی خدمات حاصل کی گئیں۔ رابرٹ فارچون نے چین کے پہاڑی علاقوں میں چائے اگانے کے علاقوں کا چھپ کر دورہ کیا۔ وہاں سے چائے اور چائے کے کھیت میں کام کرنے والوں کو انڈیا میں دارجلنگ لایا گیا۔ دارجلنگ سے آگے چائے کا پودا تیزی سے پھیلتا گیا اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں روزانہ کا مشروب بن گیا۔ آج پانی کے بعد سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا مشروب چائے ہے۔ اپنے بہت سے طریقوں کے ساتھ تبت میں مکھن والی چائے، ترکی کی میٹھی ریز چائے، دودھ پتی چائے بنانے کے ہر کلچر میں اپنے اپنے طریقے ہیں۔ ناظرین، چائے کی تاریخ ایک کسان کے منہ میں اتفاقی طور پر چلے جانے والے پتے کی تو نہیں، لیکن ایسا ضرور لگتا ہے کہ چائے کی اصل کہانی شاید چائے سے بھی زیادہ مزیدار ہو۔ چین میں چائے کے بارے میں مکمل طور پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، جس میں چائے کن کن ادوار سے گزری وہ بتایا گیا ہے، جس کا نام دا کلاسک آف ٹی لو یو ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔